ویسے تو اس پوری کائنات اور پوری سرزمین، چاہے وہ آسمان دی ملکیت ہوئے یا زمین اور آسمان و زمین دے درمیان والا جہان، ساری دی ساری تخلیقات صرف اللہ ذوالجلال والاکرام دی ہی ملکیت اور اللہ دی ہی تخلیق۔ اصل خالق اور مالک تو یقیناً پورے جہان اور پوری کائنات کا صرف اللہ ہی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ زمین وچوں زمین دا کچھ ٹکڑا کسے نو عارضی طور تے محدود اور فانی ملکیت دے لحاظ نال کسی نہ کسی نو اللہ عطا کر دیتا ہے، اور پھر جس نو وہ انعام عطا کرتا ہے ادھر تے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ اگر اس نے اللہ دا انعام حاصل کیتا ہے تو پھر اس نو ہمیشہ اللہ دا ہی فرما بردار اور اللہ دا ہی مسلم مومن بندہ بن کے رہنا ضروری ہوتے واسطے، ورنہ اگر اپنی کسی بد اعمالی یا بد اعتقادی یا کسی گندے کرتوت دی وجہ تو اللہ نو اس کے اوپر ناراضگی آ گئی تو پھر اللہ نو پورا حق حاصل ہے کہ اس کے کولو وہ زمین، اس کے کولو وہ منصب، اس کے کولو وہ عہدہ یا اس کی وہ فضیلت اس کے کولو واپس لے لے، اور صرف فضیلت اور انعام ہی واپس نہ لے بلکہ اس نے دنیا دے اندر باقی اقوام دے سامنے ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ گزشتہ قوموں وچوں ایک قوم بنی اسرائیل بھی تاریخ کے اندر گزری، اور یہ ایسی قوم ہے جس کے اوپر اللہ نے بہت سارے انعامات فرمائے، بلکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے باقاعدہ انہوں نے اپنے احسانات جتلائے اور فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل میرے وہ انعامات یاد کرو، وہ میری نعمتاں یاد کرو جڑیاں میں تواڈے تے کیتیاں، اور انہاں نعمتاں دی جہت نال انہاں دے لحاظ نال میں تانوں باقی سارے جہان والے تے فضیلت عطا فرمائی۔ تواڈے اندر میں انبیاء کرام بھیجے، تواڈے اندر ملوک اور بادشاہ پیدا کیتے، یعنی تانوں کائنات دے اوتے میں سرداری عطا فرمائی، لہذا تواڈے واسطے انتہائی ضروری ہے کہ میرے ہر حکم کی تعمیل کرو، میری ہی بندگی کرو، اور اپنے نفسانی خواہشات دے اوتے میرے احکام نو ترجیح دیو، اور میرے انعامات دا میری ہی بارگاہ دے اندر میرا شکر ادا کرو۔ مگر یہ قوم شروع تو ہی کوئی ایسی بد سرشت قوم رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہی اللہ دے احکام دی نافرمانی کی تھی، بعض احکامات کا مذاق بنایا، اور اللہ دے بھیجے ہوئے پاک باز برگزیدہ بندے یعنی اللہ دے رسولہ اور اللہ دے نبیوں دا انہوں نے استہزاء کیتا اور مذاق بنایا، بعض انبیاء کرام نے قتل بھی کیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مقدس کے اندر ایک قوم موجود آئی، اس وقت بھی موجود ہے دنیا کے اندر، اہل کتاب یہود و نصارہ۔ تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی انہوں کچھ شرم اور غیرت دکھائی گئی ہے کہ کم از کم چلو پہلے تو اپنی بد اعمالیاں نہیں چھوڑیاں، تو ہوں اس آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آخری تو بعد اپنی اصلاح کر رہا ہو اور میرے آخری پیغمبر اور آخری کتاب تے ایمان لائے۔ مگر ایک قوم اپنی اسے پرانی روش اور عادت دکھتے ہی مصر رہی، اور یہ حالانکہ ایسی قوم ہے جس قوم واسطے اللہ نے ایک برکت والی اور مقدس سرزمین منتخب فرمائی ہے،
یعنی سرزمین شام جس کے جنوبی علاقے کے اندر فلسطین موجود تھی. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے حکم دیتا کہ تساں اس ارض مقدسہ کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ نے وہ تواڈے واسطے ہی لکھی ہے لوح محفوظ تے، لیکن وہ واسطے ضروری ہے کہ محنت کرو، جہاد کرو، اور پھر اس سرزمین نو فتح کر کے حاصل کرو اور اتنے جا کے اپنی مسکن اور رہائش بناؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس سرزمین دے اندر جڑی مقدس اور محترم سرزمین ہے اور اللہ نے تواڈے اوتے لکھ دیتی ہے. لہذا تساں بزدلی نہ وکھاونا، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اپنی ایڑیاں دے پیچھے نہ مڑنا، مرتد نہ ہو جانا، ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں دنیا کے اندر بھی ذلت اور خسارہ ملے گا اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ملے گی. مگر پتہ ہے اس قوم نے اپنے پیغمبر کو کیا جواب دیتا؟ آخر لگے ان فیہا قوما جبارین، جناب وہ جڑا علاقہ تم فرما رہے ہو کہ جا کے فتح کرو، لڑائی کرو، اس علاقے کے اندر تو بڑے جبار اور زبردست اور طاقتور لوگ رہ رہے ہیں، بڑے جنگجو لوگ ہیں. اور وہ قوم جڑی اس وقت اتنے رہ رہی ہے وہ کافر قوم ہے، جنگجو اور طاقتور تہاں، لیکن اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کر کے ہی مومن اور مسلمان قدم اٹھاتا ہے. تو پھر بڑی بڑی کیسر و کسرا ورگی طاقتیں بھی مسلمان دے قدموں دے اگے سر ڈگو ہو جاتی ہے. لیکن وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو جواب دے اندر آخر لگی کہ اساں اتھے نہیں جانا، اتھے تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، اساں اتھے جا کے اپنی خواہ مخواہ پنج کٹھانی. تو دو بندے اس قوم وچوں جڑے صرف اللہ کو ڈرن والے ہیں، انہاں لوگوں کو مخاطب کر کے آخر لگے کہ اللہ دے بندے ہو، اتنی بھی کیا بزدلی ہے، تو سب داخل ہو جاؤ، تو سب چلو تو صحیح، اور جس لئے تو سب داخل ہو جاؤ گے اتھے جا کے اپنا گویا حملہ کرو گے تو پھر اللہ ہی تو انہوں غالب کر دے گا، تو صحیح غالب آنا ہے. اللہ تے بھروسہ تے کرو، اللہ تے توکل اور بھروسہ کر کے جانا ہے. آپ نے ساز و سامان اور آپ نے کوئی جنگی ہتھیاروں تے بھروسہ کر کے نہیں جنگاں جیتیاں جاتی ہوتی. تو صحیح کری ادھے قدم تے اٹھاؤ نا، قدم اٹھاؤ گے تو اللہ تمہاری حرکت دے اندر برکت ضرور پا دے گا. مگر اس قوم نے انہوں دی گل دے توجہ ہی نہیں کی تھی. آخر لگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب کر کے آخر لگے کہ جناب جب تک وہ اٹھے رہے ہیں انا لن ندخلها ما داموا فيها، جب تک وہ اٹھے رہے ہیں اساں کبھی بھی اس سرزمین دے قدم نہیں اٹھا. اور اگر تساں چاہتے ہو اس سرزمین کے اندر جانا اور فتح کرنا، اتنے رہائش رکھنی اور اپنا مسکن بنانا، تو پھر ان کرو فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تساں جناب تشریف لے جاؤ تے تہاڈا رب بھی، تسی دوویں جا کے اتنے لڑو، اسی تے اتھے ہی بیٹھے ہاں، تسی سانو فتح کر کے دے دیو آپ ہی دوویں، تسی بھی تے تہاڈا رب بھی، تے پھر انشاءاللہ اسی چھلانگا مار دے آ جاواں. موسیٰ علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، اللہ اس فاسق فاجر تے نافرمان اور اس بزدل قوم اور میرے درمیان اللہ جدائی پا دے. اس کا نتیجہ یہ نکلیا کہ یہ قوم پورے 40 سال میدان تیہ کے اندر ذلیل و خوار ہو کے بھٹکتی رہی، در بدر دھکے کھاندی رہی. وہ میدان کہ جس کی 40 میل لمبائی اور 15 میل چوڑائی ہے، یہ اسے دے اندر ہی گھومتے رہے. انہوں نے نہ کسی پاسے باہر نکلنے کا راستہ ملیا، نہ واپس مصر دے اندر جا سکے اور نہ ہی اتھے سکون نال زندگی گزار سکے. بہرحال بالآخر اسے ہی حال دے اندر یہ نسل ساری مر کھپ گئی، ختم ہو گئی. پھر انہاں دی جڑی نسل ہے وہ نوجوان ہو گئی. انہوں نے 40 سال تو بعد حضرت یوشع بن نون دی سرکردگی دے اندر، انہاں دی سربراہی دے اندر پھر وہ سرزمین
فتح کی تھی اور اس کے اوپر غلبہ حاصل کر کے اپنا اس نے مسکن بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہوں تو سب ہی سمجھ کے رہنا ہے، اگر غلط کرو گے تو غلط نتیجہ پاؤ گے، اور اگر اچھائی تے قائم رہو گے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی نہ نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گل بھی انہوں نے نال دس دیتی ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ بنی اسرائیل قوم 2 مرتبہ اس زمین، اسے سرزمین یعنی سرزمین شام کے اندر فساد اور بگاڑ ضرور پیدا کرے گی۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا اور انہیں کہہ دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم 2 بار اس سرزمین میں ضرور فساد مچاؤ گے اور بڑی تعلی اور شوخی میں آ کر چڑھائی چڑھو گے اور بہت زیادتیاں کرو گے، بہت ظلم کرو گے، نافرمانیاں کرو گے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ قوم ٹھیک رہی، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ قوم اپنے پرانی آبائی فطرت اور سرشت پہ لوٹ آئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کر لیا، حتیٰ کہ محرمات کو بھی حلال سمجھنے لگے۔ شراب خوری، بد کرداری، بد اعتقادی، بد اعمالی، اللہ کے نبیوں کی توہین اور استحقاق، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا، انہیں قتل بھی کیا۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر یہ لکھا ہے، وہ ابن عطیہ کے حوالے سے وہاں فرماتے ہیں کہ قتل علی الصخرۃ التي فی بیت المقدس 70 نبیا ومنهم یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں انہوں نے جو بیت المقدس میں جو صخرہ ہے، جو چٹان ہے، اس پر 70 نبیوں کو شہید کیا، قتل کیا۔ پھر اللہ نے اس کی کیا سزا دی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مقرر کیے عباد لنا اولی بأس شدید، اپنے جنگجو بندوں کو ان پر مسلط کیا۔ اور وہ جنگجو بندے کون تھے؟ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، وہ کوئی مومن بندے نہیں تھے، بلکہ وہ مجوسی لوگ تھے، مجوسی قوم، آتش پرست لوگ تھے۔ اور ان کا بادشاہ بخت نصر، اس نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ اللہ کہتے ہیں فجاسوا خلال الدیار، وہ ان کے گھروں میں گھس گئے، ان کی بے حرمتی کی، ان کی چادر چار دیواری کی توہین کی، ان کی عورتوں کو مارا پیٹا غلام بنایا، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کے بوڑھوں کو قتل کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 40,000 سے لے کر 70,000 بنی اسرائیلی وہاں قتل کیا گیا، اور جو کچھ کام کیے تھے، کچھ نوجوان تھے، انہیں وہ غلامی کے لیے، محنت مزدوری کے لیے انہیں وہ قید کر کے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ اور اس نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی، وہاں جو ہے بلکہ اس کو مسمار کر دیا تھا، اور اس میں جو تختیاں تھیں تورات کی، ان کو بھی اٹھا کے اپنے ساتھ لے لیا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ اب بھی سنبھل کے رہنا، اگر پھر دوبارہ ایسا کام تم سے ہوا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہی حشر کریں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں انہیں غلبہ حاصل ہوا، اس نسل نے توبہ کی، ان کی رسالت پہ ایمان لے آئے، پھر اللہ نے ان کو مال و اولاد میں کثرت عطا فرمائی اور انہیں بہت ساری برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن پھر ان کے چلے جانے کے بعد، پھر لمبے عرصے کے بعد، انہوں نے پھر وہی نافرمانیاں، پھر وہی بد کرداری، پھر وہی بد عملی، پھر وہی شرک و کفر، پھر وہی حرام کاریاں سر انجام دینے لگے، جن کی وجہ سے انہیں پہلی مرتبہ اللہ نے سزا دی تھی۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ دوسری بار تو شاہ بابل، جس کا نام فردوس تھا، وہ بھی کافر تھا، اللہ نے اس کو اس کے لاؤ لشکر سمیت اس قوم پر چڑھا دیا۔ اور ہمیشہ اللہ جب ان نافرمانوں کو سزا دیتا ہے جو مسئلہ مان لیتے ہیں اور جو وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم تیرے ہی احکام کی اطاعت کرتے رہیں گے، جب وہ نافرمانیاں کرتے ہیں
تو پھر اللہ ان پر کفار کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ یہ شروع سے ہی اللہ کا قانون اور اس کی سنت رہی ہے۔ بعض لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں اس بات پہ حیران ہوتے رہتے ہیں نا کہ ہم تو یہ کلمہ گو ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، پھر ہم پہ یہ کفار کیوں غالب آ رہے ہیں؟ تو بھائی خالی خولی ایمان کا دعویٰ غلبے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال صالحہ کی ضرورت ہوتی ہے جن اعمال صالحہ سے اللہ راضی ہو اور پھر اللہ کی امداد آتی ہے تو مومن پھر بے سر و سامان بھی ہو پھر بھی وہ کافر پہ غالب آ جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم مجموعی طور پر اس قدر بے حس ہو چکی ہوتی ہے کہ اللہ کے احکام کی کھلے عام نافرمانیاں ہوتی رہیں، اللہ پاک کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہے، اللہ کی کتاب کی توہین کی جاتی رہے اور انبیاء کرام کے احکام کو پس پشت ڈال دیا جائے، تو پھر ایسی قوموں پر زوال اس طرح آتا ہے کہ اللہ غیر مسلم اور کافر لوگوں کو ان کے اوپر غالب کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی بد سرشتی اور ان کی بد کرداری اور بد اعتقادی کی وجہ سے اللہ نے کافر قوموں کو ان پر غالب کیا اور کفار کی طرف سے ان کو اس قسم کی اذیت پہنچائی اور اس قسم کی انہیں ذلت اور رسوائی پہنچائی کہ دنیا دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ اس طرح اللہ کہتا ہے بھلے یتبروا ما علوا تتبیرا، کہ انہوں نے جو آئے تھے حملہ کرنے والے انہوں نے ہر شے پر چڑھائی کر کے ہر شے کو گویا اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ملیا بھیٹ کر کے رکھ دیا۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ اب بھی موقع ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کہ پھر تم توبہ کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تم پر اپنی رحمت دوبارہ نازل کر دے گا۔ لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ فَعُدْنَا، اگر تم دوبارہ ایسا کام کرو گے تو پھر ہم بھی دوبارہ تمہارے ساتھ یہی کچھ کریں گے۔ لیکن اس قوم نے دیکھ لیجئے کہ جب آخری پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری ہوئی، اس قوم کو پھر ایمان کی دعوت دی گئی، انہیں توبہ اور اپنی اصلاح کرنے کی دعوت دی گئی، مگر اس قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کی، آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کو قتل کرنے کی انہوں نے خفیہ تدبیریں کی، آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی، آپ کو مختلف انداز سے ایذائیں پہنچائیں، حتیٰ کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر مکاری کو ان پر الٹ دیا اور ان کے ہر حملے کو اللہ نے ناکام کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ زبور میں لکھ دیا تھا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے بعد یہ حکم یہ زبور میں لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث یہ جو بابرکت ٹکڑا ہے، یہ جو ارض مقدسہ ہے، اس کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ اور صالح وہ قوم کس طرح صالح کہلا سکتی ہے جس نے قرآن کی بھی تکذیب کر دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی تکذیب کر دی۔ اب ایسی قوم کو صالحون تو نہیں کہا جا سکتا نا، صالحون تو وہ قوم ہوگی جو آخری پیغمبر اور آخری کتاب پر ایمان لانے والی ہوگی۔ لہذا یہ جو ارض مقدسہ ہے، یہ سرزمین شام اور سرزمین فلسطین، اس کے وارث کم از کم یہودی تو قطعاً نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کی وراثت کے حقدار تو ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ تو غاصب ہیں، یہ وارث نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اپنے مکر اور فریب کے ذریعے ایستا ایستا اس سرزمین پر قبضہ کیا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس میں اصل میں مسلمانوں کی بھی کمزوری ہے کہ انہوں نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ بالآخر اس کا انجام کیا نکلے گا، تو دولت کے لالچ میں
وہ فلسطین کی جگہ جو ہے ان یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کرتے گئے، غریب علاقہ تھا، انہیں ویسے ضرورت بھی تھی، تو یہ مکاری کے ساتھ یہودی ان کے پاس آتے اور کہتے جی ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دے رہنے کے لیے، ہم آپ کو اصل قیمت سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے مکاری اور فریب کاری کے ساتھ اب یہ ساری سرزمین ہڑپ کر لیا، اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور اس وقت وہ اہل فلسطین کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو بدماشی یہ کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے ہسپتالوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کو بے عزت کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں، اور ان کی املاک اور جائیدادیں ساری کی ساری تباہ ہوتی جا رہی ہیں، ان کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے۔ تو اس کے اندر جس طرح ان کا یہ ظالمانہ رویہ قابل مذمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس امت مسلمہ کا یہ جو غافلانہ رویہ ہے یہ بھی قابل مذمت ہے۔ وہ جب ایک جگہ مومن اور مسلم قوم پر اس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو اور باقی ساری قوم امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہو، تو پھر اسی طرح کی ہی رسوائیاں اور ذلتیں ان قوموں کی مقدر بنتی ہیں جس طرح کی رسوائیاں اور ذلتیں اس وقت ان مسلمانوں کے مقدر میں آئی ہوئی ہیں۔ ہم صرف محض خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، کسی کو اپنی سیاست کی فکر ہے، کسی کو اپنی دولت و جائیداد بڑھانے کی فکر ہے، کسی کو اپنی ذات کا تحفظ سب سے مقدم ہے، اور کوئی محض خالی خولی دعوے اور ٹوپی ڈرامے کر کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو گویا وہ ہیرو بنا کر قوم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس اس بارے میں مومنین کو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تمہیں مومنوں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس قدر سست کیوں ہو گئے ہو؟ حالانکہ وہ لوگ جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جن کو مغلوب کیا جا رہا ہے، وہ ماں، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی اور اس شہر سے نکال جس کے رہنے والے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور تو اپنی طرف سے اجعل لنا من لدنک ولیا، تو اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی سرپرست بنا، کوئی حامی بنا، کوئی خیر خواہ، کوئی ہمدرد ہمارے لیے، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے تو کوئی مددگار اے اللہ اٹھا اور اس کے ذریعے ہمیں ان کفار پر غلبہ عطا فرما، یا کم از کم اتنا تو ہو کہ اس ظالم سے ہماری جان چھوٹ جائے جو ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہماری عورتوں پر اور ہمارے جو ہے ساری املاک پر اس قسم کے وہ غاصبانہ قبضہ کر رہا ہے اور ہم پر ظلم و ستم کر رہا ہے۔ تو مومنین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واضح احکام دیے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ چاہے پوری دنیا کے اندر کہیں بھی رہنے والے ہوں، ان کا جو رشتہ ایمانی ہے، جو رشتہ اخوت ہے، انما المؤمنون اخوۃ، تو یہ جو ایمانی اخوت ہے اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خاموش تماشائی بن کر بیٹھا نہ رہے، بلکہ جتنی حد المقدور اس کے اندر جتنی سکت اور طاقت وسعت ہو، کم از کم وہ حد الوسع اپنی وسعت کے مطابق اس مظلوم مسلمان کی امداد ضرور کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔